الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اچھا انشاءاللہ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على ذات المحمدية والآل عدد خلقك يا الله. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. معزز و محترم سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت جل مجدہ اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے اور اپنی عنایات سے ہم سب کو نوازے، اور اللہ ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرمائے، اور ہمارے اندر اخلاق پیغمبرانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق خصوصیت کے ساتھ ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ آزمائشیں جو انسان کو بے بس اور مجبور کر دیتی ہے، اللہ ان سخت آزمائشوں سے بھی ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور وہ امتحانات جو قوموں کی زندگی میں آتے ہیں اور اس میں سے سرخرو ہو کر اللہ کریم بحیثیت قوم ہم سب کو نکالے، اور رب العزت اپنی بندگی کی ایسی بندگی کی توفیق عطا فرمائے جس میں لذت ہو، اور اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، ایسی اطاعت جو نجات کے ساتھ وابستہ ہو، اور اللہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے،
ایسی اتباع جو محبت سے لبریز ہو۔ آج کا یہ مہینہ جس میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، یہ مقدس مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، جس کی حرمت ابتدائے اسلام سے ہی پیش نظر رہی ہے، اور خصوصیت سے اس مہینے کی حرمت کو 4 چاند اس وقت لگے جب نواسہ رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم نواسے اور کنبہ رسالت نے حق کی خاطر، اس کی سربلندی کی خاطر، اس کے اظہار کی خاطر جب اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے، امر بالمعروف کے لیے اور نہی عن المنکر کے لیے، ظلم، استحصال اور فحاشی کو مٹانے کے لیے، عدل اور انصاف کے قیام کے لیے جدوجہد کی، اور جس میں اپنی جان بھی جان آفریں کے سپرد کر دی، اپنے کنبے کو بھی، اپنے قبیلے کو بھی، اپنی اولاد کو بھی رب العزت کی بارگاہ میں قربانی دے کر خود بھی سرخرو ہوئے اور انہیں بھی سرخرو کر دیا۔ بنیادی طور پہ انسان اس کے اندر قرآن حکیم کی روح سے حق اور باطل، یہ 2 چیزیں موجود رہی ہیں، جس کے لیے قرآن مقدس نے ارشاد فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کہ تمہارے لیے لازم ہے کہ تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ تو حق اور باطل ابتدا سے یہ رہے ہیں، اور آغاز ہی میں تخلیق انسانیت سے ہی یہ چیزیں پیدا کر دی گئی۔ تخلیق آدم کے ساتھ ہی معاً شیطان کا ظہور بھی ہوا اور اس کی خصلت کا اظہار بھی ہوا۔ تو شیطان چونکہ بدی کا نمائندہ ہے اور پیغمبر نیکی کا نمائندہ ہوتا ہے، شیطان برائی کو فروغ دیتا ہے اور نبی برائی کو مٹاتا ہے۔ یہ خیر اور شر دونوں ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے خیر بھی اور شر بھی، یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ شر کو کیوں پیدا فرمایا؟ اگر اس کو پیدا نہ کرتا تو خیر کی پہچان ممکن نہیں تھی، اور شر کو پیدا کیا خیر کی پہچان کے لیے، شیطان کو پیدا کیا انسان کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ تو یہ دونوں چیزیں اسی کی طرف سے، اور اگر خیر دب جائے اور شر غالب آ جائے تو سوسائٹی میں، معاشرے میں
وہ تباہی پھیلتی ہے، وہ بدامنی پھیلتی ہے، اور وہ ناانصافیاں پیدا ہوتی ہیں کہ جس سے معاشرہ پورے کا پورا انتہائی بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے، ظلمت پھیل جاتی ہے، ناانصافی جنم لیتی ہے، انصاف کو قتل کر دیا جاتا ہے، شعور انسانی پسپا ہو جاتا ہے، فہم و ادراک کی جو سہولتیں انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہوئی ہیں ان پہ تیزاب پھینک جاتا ہے اور وہ مسخ ہو جاتی ہے۔ حق اور باطل کی، باطل اور حق یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں، جس طرح صحت اور بیماری، جس طرح سچ اور جھوٹ، اسی طرح نیکی اور بدی، دن اور رات۔ اب دیکھ رہے کہ یہ ساتھ ساتھ مثبت اور منفی یہ ساتھ ہی ساتھ چلتی ہے ہر چیز۔ کوئی یہ کہے کہ سب کچھ مثبت ہو جائے تو یہ بھی درست نہیں ہے، اور کوئی یہ کہے کہ سب کچھ منفی ہو جائے یہ بھی درست نہیں۔ ان دونوں کے اندر اعتدال ہوتا ہے، ان دونوں کے اندر اعتدال ہوتا ہے، اور وہ اعتدال یہ زبردست قسم کی فلسفی ہے۔ تو اس کو 3 چیزوں میں تقسیم کیا گیا ہے انسان کے اندر۔ انسان کی قرآن حکیم نے ابتدا میں جب اس کا ذکر کیا تو اس میں ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، انہیں مومنین کہا گیا جی، اور کچھ لوگ مکمل ہدایت یافتہ نہیں، کبھی شر کے پلڑے میں چلے جاتے ہیں، کبھی خیر کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ خیر اور شر کے درمیان زندگی گزارنے والے کو قرآن مقدس نے فاسقین کہا ہے۔ ان کو کیا کہا ہے؟ فاسقین۔ مکمل خیر کا دروازہ بند کر دینے والے کو قرآن مقدس نے کافرین کہا ہے جی۔ اور ان تینوں کے اندر فاسقین، مومنین، فاسقین، کافرین، اور ایک چوتھی چیز بیان فرمائی ہے، وہ ہے منافقین۔ وہ کون ہے؟ نفاق بھی ایک خصلت ہے، کفر بھی ایک خصلت ہے، ایک رویہ ہے، کافرانہ رویہ، منافقانہ رویہ، فاسقانہ رویہ۔ یہ 3 رویے ہیں جن کو بدلا جاتا ہے جب تو ایمان کی بہار آتی ہے، ایمان کی روشنی حاصل ہوتی ہے، ایمان کا نور جگمگا اٹھتا ہے۔ مومن جب ایمان کی اپنی بلند تر چوٹی پہ پہنچتا ہے تو اس کو مومن کامل اور مقرب کہتے ہیں۔ اس کے اندر سے فسق نکل جاتا ہے، اس کے اندر سے نفاق نکل جاتا ہے، اس کے اندر سے کفر خارج ہو جاتا ہے۔ یہ تینوں ظلمتیں ہیں۔ نفاق بھی ایک کیا ہے؟ ظلمت، اندھیرا۔ فسق بھی ایک کیا ہے؟ ظلمت اور اندھیرا۔ اور کفر بھی کیا ہے؟ ایک ظلمت اور اندھیرا۔ ان تینوں ظلمات کو مٹانے کے لیے اللہ نے نور دے کر اپنے نبیوں کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء کی تعلیمات کو فالو کرنے سے
فسق کا خاتمہ ہوتا ہے، یہ ظلمت مٹتی ہے، ان کی تعلیمات پہ چلنے سے نفاق کا خاتمہ ہوتا ہے، اور نفاق جیسی اندھیری نور کے سائے میں ڈھلتی ہے، اور انبیاء کی تعلیمات کو تسلیم کرنے سے کفر جیسی محیب تحریکی سخت اندھیرا، انکار حق کے قبول کرنے سے لمحہ بھر میں روشنی میں بدل جاتا ہے۔ اب آپ نے ہماری جو انسانی تاریخ ہے، میں اسلامی تاریخ نہیں کہوں گا، انسانی تاریخ کہوں گا۔ جب ہم انسان کہتے ہیں تو ہم انسانوں میں سے ہی کچھ کافر بھی ہیں، ہم انسانوں میں سے ہی کچھ مومن بھی ہیں، ہم انسانوں میں سے ہی کچھ فاسق بھی ہیں، اور ہم انسانوں میں سے ہی کچھ منافق بھی ہیں۔ منافق کی الگ کوئی ڈیل ڈول یا اس کا الگ کوئی میٹیریل نہیں ہوتا، اسی سے پیدا ہوتا ہے، وہ صرف اس کا قلب و ذہن یکجا نہیں ہوتا۔ قلب سادگی کی طرف مائل ہوتا ہے اور ذہن عیاری کی طرف مائل ہوتا ہے۔ جب ذہن کی عیاری قلب کی سادگی پہ غالب آ جائے تو نفاق جنم لیتا ہے، اور جب قلب کی سادگی نفاق کی عیاری کو دبا لے، اس کو نہ اٹھنے دے، تو پھر ایمان جنم لیتا ہے، اور ایمان پھر درجہ بدرجہ آگے ارتقاء میں بڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے، اور پھر ایک مقام پہ وہ ایمان کامل بن جاتا ہے۔ انسانی تاریخ کے اندر یہ چار کردار کے لوگ ہوئے، فاسقانہ کردار کے، کافرانہ کردار کے، منافقانہ کردار کے، اور مومنانہ کردار کے۔ شکلیں سب کی ایک ہوتی ہے، بعض اوقات کلچر بھی ایک ہوتا ہے، لباس بھی سب ایک ہی پہنتے ہیں کہ لباس سے بھی نہیں پہچان سکتا انسان، بولی بھی سب ایک ہی بولتے ہیں، تجارت بھی سب باہم مل کے کرتے ہیں، عبادات بھی بعض اوقات سب باہم مل کے کرتے ہیں، اور عبادات ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ مسجد نبوی میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں مومن بھی تھے اور منافق بھی تھے۔ امامت رسول اللہ کی تھی، لیکن منافقانہ کردار کے لوگ آپ جیسے عظیم امام کے پیچھے بھی نفاق کی تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحت سے کام لیتے ہوئے اور اللہ کی اپنی پالیسی کا انتظار کیا، اور پھر آپ نے قرآن مقدس سورہ منافقون پڑھ کے دیکھیے، اس میں جو سب کچھ واضح ہو گیا، اور منافقین کو مسجد سے نکالا اور انہوں نے الگ جا کے ایک مسجد بنا لی۔ معلوم کیا ہوا؟ ہم یہ شورٹی نہیں دے سکتے کہ یہ جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے یہ سارے کے سارے مومن ہیں۔ ہم یہ ضمانت، نہ ہی نماز ضمانت ہے اس چیز کی کہ اس کے اندر نفاق نہیں، چونکہ ہم اپنی، یہ میں نے انسانی تاریخ کی بات کی، جب ہم اسلامی تاریخ پہ مڑتے ہیں تو تاریخ اسلامی میں بھی یہی کردار ہمیں نظر آتے رہے۔ کفر چونکہ 4 اقسام پہ مشتمل ہے، اس میں سے کفر کہتے ہیں انکار کو،
کفر کا معنی کیا ہے؟ انکار کرنا. تو انکار کئی قسم کا ہے اور قرآن مقدس نے اس پہ چاروں اقسام کو بیان فرمایا. کفر اپنی انتہائی تاریکی کے اعتبار سے انتہائی بری چیز ہے. فسق اپنی حالت کے اعتبار سے انتہائی برا ہے، مگر اس میں سے جو نفاق ہے وہ بدترین ہے. وہ کیا ہے؟ بدترین ہے. نفاق، منافقت، یہ بدترین چیز ہے. اس لیے قرآن مقدس نے بھی اس کی مذمت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ کافر جو شدید تر ہیں اپنے کفر میں، اور وہ مسلمان جو نفاق میں پختہ ہیں، ان کو ایک ہی جگہ ڈالا جائے گا، جہنم کے اندر. ان کا ٹھکانہ جہنم میں. شدید ترین کافر اور شدید ترین منافق، ان کا ایک ٹھکانہ فی الدرک الاسفل، بدترین جہنم کا ٹھکانہ جس میں ان کو ڈال دیا جائے گا. چونکہ قرآن مقدس ان چیزوں کو بیان کرتا ہے. ہمارے ہاں آج یہ چونکہ محرم کا مہینہ ہے، ہم ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں جب، تو ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں آتی ہیں. ان چیزوں میں یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ ایک واقعے کو تاریخ بیان کرتی ہے. ایک واقعے کو کیا بیان کرتی ہے؟ تاریخ. اور ایک تاریخ کے علاوہ ایک کردار کو قرآن بیان کرتا ہے، اور ایک کردار کو سیرت بیان کرتی ہے، اور ایک کردار کا ذکر تاریخ میں آتا ہے. ہماری عادت یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت سے چونکہ آگاہ نہیں ہوتے، لہذا ہم تاریخ کے آئینے میں بات کرتے ہیں. ہم کس آئینے میں بات کرتے ہیں؟ تاریخ کے آئینے میں. تو تاریخ لکھنے والے مورخ جو بھی ہوئے، وہ اپنے حالات سے، اپنے ماحول سے، اپنے واقعات سے اور اپنے ضروریات سے ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے لکھتے رہے. ہمیں بیان جب کردار کسی کا کرنا ہو تو ہمیں کتاب و سنت سے لینا ہے. تاریخ حسین کی بھی بیان ہوئی ہے، تاریخ یزید کی بھی بیان ہوئی ہے، مگر جب میں حسینی کردار کا ذکر کروں گا تو وہ مجھے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب اور پھر نصف النہار سے لے کر رات کی آخری شب تک، آخری آئندے نقطے تک اور سحر تک امام حسین کا طوطی بولتا ہوا نظر آتا ہے. توجہ اس چیز پہ دینے کی بات ہے. قرآن مقدس نے فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. منافق مردوں اور منافق عورتوں کی حالت ایک سی ہے. وہ بری باتوں کا حکم کرتے ہیں اور اچھی باتوں سے روکتے ہیں، اور اپنی مٹھی بند رکھتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. یہ لوگ بلا بیٹھے تو اللہ نے انہیں چھوڑ دیا، بے شک منافق ہی فاسق ہیں. یہاں پہ منافقین کو فاسق قرار دیا گیا. قرآن مقدس کی جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں ارشاد فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں.
مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ مددگار ہیں۔ یہ لوگ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ لوگ اچھے کاموں کا حکم کرتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں۔ توجہ دیجئے ذرا، بری باتوں سے روکنا اور اچھی باتوں کا حکم کرنا یا اچھی باتوں کا اظہار کرنا، اچھے کام کرنا، دو چیزیں آ گئی۔ روکنا، ینہون عن المنکر، برائی سے روکنا۔ اب برائی کو روکا دو طرح جاتا ہے، ایک واعظ و نصیحت سے، درس و تدریس سے اور تبلیغ سے، اور ایک برائی کو روکا جاتا ہے طاقت کے ساتھ۔ جی، اس کے علاوہ کوئی طریقہ؟ طاقت سے روکنا اور واعظ نصیحت اور تبلیغ اور تقریر سے روکنا، یہ دو طریقے ہیں نہی عن المنکر کے، کہ بدی سے روکو۔ بدی سے روکنے کے یہی دو طریقے ہیں، ایک جو ہم استعمال کر رہے ہیں جیسے یہ ہو رہا ہے، اور ایک طریقہ وہ دوسرا جو طاقت کے ساتھ۔ تو طاقت حاصل کرنے کے لیے ہمارے جدید دنیا میں دو راستے ہیں، ایک طاقت کا چھین لیا جانا اور ایک طاقت جمہوریت کے راستے سے لے آنا اور حکمران منتخب ہو جانا، یہ دو راستے ہیں۔ ان دو راستوں سے طاقت کو حاصل کیا جاتا ہے۔ اب وہ وقت جس وقت یہ واقعہ سانحہ کربلا پیش آیا، اس دور میں واعظ و نصیحت کہنے والے 1400 سال بعد کے نہیں تھے۔ اس دور میں واعظ و نصیحت کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ کے اصحاب تھے۔ وہ نہ دیوبند سے فارغ تھے، نہ بریلی سے، نہ جامع ازہر تھا اس وقت، نہ کوئی جامع سلف، کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم یافتہ تھے اور اصحاب تھے۔ ان اصحاب رسول کے واعظ و نصیحت کی موجودگی میں فسق و فجور کا غلبہ ہونا یہ بات بتاتی ہے کہ محض واعظ و نصیحت سے کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف تبلیغ اور دعوت سے کچھ بھی نہیں ہوتا، چونکہ انسان 4 طبائع پہ مشتمل ہے۔ آپ دیکھتے ہیں، آپ انسانوں کے گھر کے اندر بچوں کو دیکھ لیجئے، ماحول میں دیکھ لیجئے، آپ اپنے گھر کے اندر کوئی چیز رکھ دیجئے، آپ کے 4 5 2 3 بچے ہیں، تو اس چیز کو کیا کریں گے؟ وہ کوئی ایک اس میں سے ایسا ہوگا جو اٹھا لے گا۔ جی، فطرت آپ کے ساتھ ہی گھر میں پروان چڑھ رہی ہے، وہ کسی چیز کو اٹھا لے گا، دوسرا ایک اسی گھر میں رہ رہا ہے، وہ جہاں پڑی ہوئی ہے وہ پڑے رہنے دیتا ہے، اس کو ہاتھ تک نہیں لگاتا۔ پروان چڑھ رہے ہیں دونوں ایک ہی گھر کے اندر، اسی چھت کے نیچے، مگر ایک اٹھا لیتا ہے اور دوسرا نہیں اٹھاتا، ایک ضائع کر دیتا ہے، دوسرا نہیں کرتا۔ وہ جو چیز کو اٹھا دیتا ہے یا وہ جو رکھی ہوئی چیز کو ادھر ادھر کر دیتا ہے یا بعض اوقات چوری کر لیتا ہے، تو گھر والے پھر اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ باپ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، واعظ سے
تبلیغ سے، درس سے، نصیحت سے۔ اور اگر یہ چیزیں باپ سے ماں سمجھاتی ہے، اگر اس سے نکل جائے تو باپ سمجھاتا ہے، چونکہ باپ کا کچھ خوف بھی ہوتا ہے۔ ماں کی ممتا میں رحم اور مہربانی اور مروت اور محبت بھی ہوتی۔ اگر وہ دونوں کی نصیحت سے بڑھ جائے تو کیا مطلب ہوا کہ اچھائی کو اس کے نفس نے قبول نہیں کیا۔ ماں جیسی پیاری نصیحت کو بھی اس نے ٹھکرا دیا، باپ اس کی نصیحت کو بھی اس نے کیا کر دیا؟ ٹھکرا دیا۔ امر بالمعروف تھا، نیکی کا حکم دیا گیا، بری بات ہے بیٹا نہیں کرو، بری بات ہے اسے چھوڑ دو، مگر نہیں ہوا۔ تو اب نہی عن المنکر کے لیے دوسرا رخ استعمال ہوتا ہے کہ اس کو خوف زدہ کرنے کے لیے سزا دی جاتی ہے۔ تو معلوم کیا، انسانی طبائع کے اندر، انسانی طبیعتوں کے اندر کچھ چیزیں ایسی موجود ہیں۔ گھر کے اندر آپ جو ہے وہ ایک طرح کی تربیت نہیں کر سکتے، ایک طرح کی جو ہے ان کے اندر تبلیغ نہیں کر سکتے، ایک طرح کی ان کو بات سمجھا نہیں سکتے۔ کسی کو دباؤ کے نیچے لانا پڑتا ہے، کسی کو پیار سے سمجھانا پڑتا ہے، اور کسی کو مار پیٹ سے سمجھانا پڑتا ہے۔ یہی حال گھر کے اندر ہے تو یہی انسانی طبائع محلے کے اندر بھی ہیں، یہی انسانی طبیعتیں ملکوں کے اندر بھی ہیں، اور یہی انسانی طبیعتیں قوموں کے اندر بھی ہیں۔ یہ ارشاد فرمایا اس نے کہ طاقت سے روکنا حاکم کے لیے، اور زبان سے روکنا عالم کے لیے، اور دل سے برا جاننا عام لوگوں کے لیے۔ کیا یہ جملے اس حدیث کا حصہ ہیں؟ جی ہاں، بالکل یہ ایسے ہی ایک خلاصہ ہے یہ ان ساری چیزوں کا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ انسانی طبیعت ہے، مزاج ہے۔ اگر انسانی طبیعت اور مزاج کے اندر یہ حیوانیت برقرار رہے تو پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسے لوگوں نے جو یہ انتظامی محکمہ قائم کیا، پولیس قائم کی، جی پھر آگے انصاف فراہم کرنے کے لیے، سچ اور جھوٹ کو الگ کرنے کے لیے پھر عدالتیں قائم ہو گئی، جی عدالتیں قائم ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی معاشرے کے اندر مختلف طبیعتوں کے اور مزاج کے لوگ موجود ہوتے ہیں، اور ان کو اسی لحاظ سے درست کیا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بالکل واعظ کہتے رہو، نصیحت کرتے رہو، درس دیتے رہو، اور یہ معاملہ درست ہو جائے گا، چلا جائے گا، حل ہو جائے گا، لوگ نصیحتیں قبول کر لیں گے، یہ تجربہ تو گھر میں بھی کامیاب نہیں ہوا، یہ ایکسپیرینس تو گھر میں بھی کامیاب نہیں ہوا۔ جہاں ایک فیملی ہے، ایک خاندان ہے، اس میں بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اس میں بھی نہی عن المنکر کے لیے مجرم کو سزا دینا ضروری قرار پایا تاکہ وہ جرم سے باز آئے، اور یہ سزا فرد سے شروع ہوتی ہے، افراد تک جاتی ہے، اور قوموں تک جاتی ہے۔ بعض اوقات فرد کو سزا دینے سے ماحول بہتر ہو جاتا ہے، بعض اوقات افراد کو مجموعی طور پہ سزا دینے سے ماحول بہتر ہو جاتا ہے، بعض اوقات پوری قومیں اس میں غرق ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسی طبیعتیں، یہ بالکل نہیں تھا کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے وہ سارے کے سارے مزاج کے اور طبیعت کے اعتبار سے سارے کیا ہو گئے ہوں؟ ایک نہیں ہو سکتے، اور یہ فطرت کے بھی خلاف فطرت۔ تو پھر کیا ہوا؟ ہم بجائے اس کے کہ اس چیز کو پیش نظر رکھیں
کہ انسانی مختلف مزاج ہیں، اب وہ کافرانہ مزاج جو بڑھتا 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 مستقل اقدار مختلف حیثیت حاصل کر گیا، اس سے نپٹنے کے لیے فرد کے اندر تو آپ نے یہ کیا، افراد کے اندر آپ خود نہیں کر سکتے، اور اقوام کے اندر بھی آپ تنہا نہیں کر سکتے۔ لیکن ادھر ہم نے یہ دیکھا کہ جب یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں کہ آپ بدی کو طاقت سے روک نہ سکیں، تو پھر مردہ سا واز کہنے سے بہتر یہ ہے کہ قربانی کی ایسی تاریخ رقم کر دیں اور ایک ایسی کیفیت پیدا کر دیں اور نیکی کو اتنا عروج دے دیں کہ بدی زوال کا شکار رہے، بدی زوال پذیر رہے اور بدی کی مذمت ہوتی رہے۔ نیکی کی دعوت سے بدی کی مذمت زیادہ اہم ہے، توجہ دیجئے، نیکی کی دعوت سے بدی کی مذمت زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے لیے ماحول یہ ہے کہ ہم نیکی کی دعوت دیتے ہیں مگر بدی کی مذمت نہیں کر سکتے، ہم حسین کی تعریف کرتے ہیں مگر یزیدی کردار کو ہم اجاگر نہیں کرتے۔ ضروری کہ یزیدی کردار کو بھی سامنے رکھا جائے اور حسینی کردار کو بھی سامنے رکھا جائے۔ حسینی کردار آپ کو قرآن سے ملے گا، حسینی کردار آپ کو سنت سے ملے گا، حسینی کردار آپ کو رسول اللہ کی زندگی سے ملے گا، حسینی کردار آپ کو سیرت محمدیہ سے ملے گا، اور یزیدی کردار آپ کو سنت سے اور قرآن سے ہٹ کر باقی جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں ملتا رہے گا۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کیا ہے؟ قرآن مقدس نے فرمایا المومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ ہمیں کبھی کبھی معروف کا حکم دینا چاہیے اور کبھی کبھی منکر سے روکنا چاہیے، مگر معروف کا حکم دینے کے لیے کسی تکلیف کی ضرورت نہیں ہوتی اور بدی سے روکنے کے لیے تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ جس کو روکا جائے اس کے نفس کی خواہش سے اس کا نفس ضرور آپ سے ٹکرائے گا، وہ ضرور آپ کے لیے درپے آزار ہو جائے گا، وہ ضرور آپ کو گزند پہنچائے گا، وہ ضرور آپ کو تکلیف دے گا، وہ ضرور آپ کا دشمن ہو جائے گا، وہ آپ کے بچوں کا دشمن ہو جائے گا، وہ آپ کے خاندان کا دشمن ہو جائے گا، وہ آپ کے قبیلے کا دشمن ہو جائے گا، وہ آپ کی عزت کا دشمن ہو جائے گا، وہ آپ کی ناموس کا دشمن ہو جائے گا۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ توجہ دیجئے میری طرف، مسجدیں بھی آباد رہے اور نفاق کا پرسنٹیج بھی اسی طرح جاری رہے، جی بیت اللہ بھی آباد رہے اور فسق و فجور کے اعتبار سے نہ زبان بدلے، نہ آنکھ بدلے، نہ عمل بدلے، نہ کردار بدلے۔ ان دونوں چیزوں کو کیا کہیں گے ہم؟ ارشاد فرمایا ینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ، ارشاد فرمایا نماز قائم رکھتے ہیں وہ لوگ، اور نماز کے قائم کرنے کے ساتھ ساتھ بھی ارشاد فرمایا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور اپنے جیبوں سے وہ نکال کر دوسرے مساکین اور یتیم اور بیواؤں اور ضرورت مندوں اور حاجت مندوں کی خدمت بھی کرتے ہیں۔ معلوم کیا ہوا کہ عبادت اور خدمت، عبادت رزلٹ جب دیتی ہے، نتیجہ جب دیتی ہے، تو وہ نتیجہ خدمت کی صورت میں ظہور پذیر ہوتا ہے۔
عبادت کا نتیجہ خدمت ہوتا ہے، خدمت کا نتیجہ عبادت نہیں ہوتا، عبادت کا نتیجہ خدمت ہوتا ہے۔ عبادت جب رنگ لاتی ہے، عبادت جب نتیجہ خیز بنتی ہے، عبادت جب پھلنے پہ آتی ہے، عبادت جب پھولنے پہ آتی ہے، عبادت جب آگے بڑھتی ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ خدمت۔ اور خدمت کے لیے کیا ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اپنی جیب سے نکالو، اور نماز کے قیام کے ساتھ ہی مان زکوٰۃ کا اس لیے حکم دیا، اس لیے ارشاد فرمایا تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ جو خود دے رہا ہے وہ کسی کو لوٹ نہیں سکتا، جو خود دے رہا ہے وہ کسی کی جیب کاٹ، جو خود دے رہا ہے وہ کہیں سٹے نہیں لگا سکتا، جو کہیں سے دے رہا ہے وہ کہیں سے رشوت بٹور نہیں سکتا، جو خود جیب سے دے رہا ہے وہ دوسروں کے حقوق کا امین ہو سکتا ہے۔ یعنی دینا یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ لینے والا نہیں ہے، دینا یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ لینے والا نہیں ہے، اور جو خود اپنی جیب سے نکال کے دے رہا ہے وہ دوسروں سے کیسے چھین سکتا ہے؟ تو گویا عبادت کا نتیجہ زکوٰۃ کی صورت میں ارشاد فرمایا، اور پھر دونوں چیزوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا یطیعون اللہ ورسولہ، ارشاد فرمایا اللہ کے اور اس کے رسول کے حکم پر چلتے رہو اور ان کی مانتے رہو۔ اب ذرا دونوں چیزوں کو جمع کیجئے، یعنی عبادت کو بھی جمع کیا اور خدمت کو بھی جمع کیا۔ جب عبادت اور خدمت دونوں جمع ہو گئے تو قرآن نے اس کو کہا اطاعت، قرآن نے اس کو کیا کہا؟ یطیعون اللہ ورسولہ۔ جب تم نے ان دونوں کو جمع کر دیا تو گویا تم نے اللہ کی بات بھی مان لی اور رسول اللہ کی بات بھی مان لی۔ جب دونوں چیزوں کو جمع کر دیا، چونکہ عبادت کا نتیجہ ہے عطا، اور عطا اور عبادت جب دونوں جمع ہو گئے تو اس کو اطاعت کہہ دیا گیا، اور یہ اطاعت اللہ کی بھی ہے اور اس کے رسول کی بھی ہے۔ اب جب یہ تینوں چیزیں آپ سے ہو گئی، عبادت بھی ہوئی، اس کا نتیجہ عطا کی صورت میں بھی نکلا، اور جب عطا اور عبادت دونوں جمع ہو گئے تو یہ اطاعت بن گئی۔ اس کو کیا کہا گیا؟ جب ہم کہتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تو اس کا معنی کیا ہے؟ اطاعت، عبادت اور خدمت، عبادت اور مجھے بتاؤ، ایک طرف یزید کو کھڑا کیا جائے، ایک طرف حسین کو کھڑا کیا جائے، عبادت کس پہ ناز کرتی ہے؟ توجہ دیجئے، عبادت کس پہ ناز کرتی ہے؟ اور اطاعت، خدمت کس کے گھر کی لونڈی ہے؟ توجہ دیجئے، جب جمع کر دیا جائے حسین و یزید کو، اب جب ہمیں کہا گیا کہ اطیعوا اللہ، اور یہاں پہ ارشاد فرمایا یؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ، دو بھی لوگوں کو اور اللہ کے سامنے جھکو بھی، تو یہ اللہ کے سامنے جھکنا بھی اور مخلوق کی خدمت بھی، مجھے بتاؤ رسول سے زیادہ کسی نے کی ہے؟ بتائیے مجھے، رسول اللہ سے زیادہ کوئی خدمت کر سکا؟ نہیں۔ رسول قرض لے کے بھی خدمت کر دیا کرتے تھے، اور جب آپ کا وصال ہوا، وصال کے عین وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ ایک یہودی کے ہاں قرض میں گروی رکھی ہوئی تھی۔ ذرا توجہ دیجئے مجھے میری بات پہ، ہم لوگ خواہش نفس کو دین کہتے ہیں، ہم خواہش نفس کو اسلام کہتے ہیں، ہم اپنی خواہشوں کی غلامی کرتے ہیں،
نتیجہ یہ نکلا کہ جو قوم خواہشوں کی غلام ہوتی ہے وہ دوسروں کی غلام ہوتی ہے، وہ دوسروں کی غلام ہوتی ہے۔ خواہشات کی غلامی انسانی غلامی کے پٹے ڈال دیتی ہے درمیان میں، ان کے لیے پھر انسان خدا بن جاتے ہیں، وہ انسانوں کے سامنے ہی جھکتے ہیں اور انسانوں کے سامنے ہی ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ یہاں امام حسین اور ایک طرف یزید، اطاعت جب جمع کیا عبادت کو اور خدمت کو تو بنی اطاعت، تو حسین جیسی عبادت یزید کے پاس کہاں تھی اور حسین جیسی خدمت یزید کے پاس کہاں تھی؟ میں اس لیے کہتا ہوں ہمیشہ کہ میں تاریخ پڑھتا ضرور ہوں مگر میں انسانی لکھی ہوئی تاریخ پہ کبھی پورا اعتماد نہیں کرتا۔ میرا اعتماد صرف کتاب اللہ پہ ہوتا ہے، میرا ٹیسٹ اور میرا بھروسہ اس پہ ہوتا ہے، اور یہ آئینہ ہے، اور اس آئینے میں حسین کی تصویر کو بھی دیکھا جاتا ہے، اسی میں یزید کی تصویر کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ اسی آئینے میں ایک کردار محمد رسول اللہ کا تھا، ان کو بھی دیکھا جاتا ہے، اور بو جہل و بو لہب و عتبہ و شیبہ کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ اسی کردار میں، اسی کتاب کے کردار میں، اسی آئینے میں موسیٰ کلیم اللہ کو بھی دیکھا جاتا ہے اور فرعون کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ اسی کے آئینے میں نمرود کو بھی دیکھا جاتا ہے اور ابراہیم خلیل اللہ کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ توجہ دیجئے، ایک شخصیت کے ساتھ ایک کردار جنم لیتا، ایک تاریخی شخصیت کے ساتھ ایک کردار جنم لیتا ہے۔ تاریخی شخصیات ان کو بطور ریفرنس کے پیش کیا جاتا ہے۔ آپ جب بات کرتے ہیں نا کہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ محمد علی جناح نے یہ پاکستان بنایا، تو محمد علی جناح کی رحمت اللہ علیہ کی جو بات کوٹ کرتے ہیں لوگ، یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان کے ان ریفرنسز جو کوٹ کر رہے ہیں یہ اس کے حافظ بھی ہیں اور اس کے محافظ بھی ہیں، مگر یہ اسی طرح کا ہے جس طرح مسجد کے ممبر پہ ہمارا واز، ہماری دھواں دار تقریر، ہماری زبردست فصاحت و بلاغت، ہمارے بہترین گفتگو، مگر اس گفتگو کا ماحصل کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور ضروری ہے کہ قرآن مقدس نے جہاں یہ بیان فرمایا ہے کہ مومن مومن کا دوست ہے، مومن مومن کا کیا ہے؟ والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، اور پھر فرمایا یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ واعظ و نصیحت اور تبلیغ اور دعوت سے صحابہ نے بھی یزید کو خوب سمجھایا، جی خوب، چونکہ ان کے سامنے نبی کا کردار تھا، نبی کی سیرت تھی، نبی کا دین تھا، مگر واعظ و نصیحت سے سمجھنے والا، چونکہ اقتدار بھی اس کے قبضے میں تھا، طاقت بھی اس کے قبضے میں تھی، قوت بھی اس کے قبضے میں تھی، دبدبہ بھی تھا، وجاہت بھی تھی، مال و دولت بھی تھا۔ اب ایسی صورت میں جہاں واعظ مردہ ہو گیا تو نبی کا خون گرم ہو گیا، جہاں واعظ بے جان ہو گئے، واعظ مردہ ہو گئے، نبی کے خون میں حرارت جدید تازہ حرارت پیدا ہو گئی۔ نبی کے خون نے کہا کہ ظلم بھی رہے اور حسین بھی رہے، دونوں ایک وقت میں نہیں جی سکتے، نا انصافی بھی رہے اور حسین بھی رہے، یہ دونوں کام ایک وقت میں نہیں ہو سکتے، فسق و فجور اور شراب بھی رہے، عام حالت میں کوئی شراب پیتا ہے تو پیتا رہے، مگر جہاں حکمران شرابی ہو جائیں یہ دونوں چیزیں حسین کو گوارا نہیں تھی، کیونکہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ بادشاہوں کے دین پہ ہوتے ہیں، جو بادشاہ کرتے ہیں وہی لوگ بھی کرتے ہیں، بادشاہ راشی ہیں تو لوگ بھی راشی، بادشاہ چور ہیں تو لوگ بھی چور، بادشاہ ڈاکو ہیں تو لوگ بھی ڈاکو، بادشاہ قاتل ہیں تو لوگ بھی قاتل، بادشاہ رازن ہیں تو لوگ بھی رازن، بادشاہ غدار ہیں تو لوگ بھی غدار۔ الناس علی دین ملوکہم،
ایسی صورت میں جہاں واز کارگر ثابت نہ ہو، نصیحت ثابت نہ ہو، اور اگر معاشرے میں کوئی اور وڈیرے کرتے رہتے تو حسین اس طرح میدان میں کبھی نہ آتے، مگر جب معاشرے میں بدی اقتدار کے ایوانوں سے جنم لینے لگی، بدی جب اقتدار کے ایوانوں سے جنم لینے لگی، بدی جب اقتدار کے ایوانوں سے نیچے ہونے لگی، رسول اللہ کے دین کی پامالی ہونے لگی، شراب سر عام لٹنے لگی، توجہ دیجئے، عزت و احترام اور ماؤں اور بہنوں کی عصمتیں سر عام تار تار ہونے لگیں، دین اسلام فرقہ واریت میں بٹ جائے، نام و نسب کے بت جو رسول اللہ نے توڑے تھے ان کو پھر سے زندہ کرنے لگ دیا جائے، ایسی صورت میں امام حسین نے کہا قربانی دوں گا اور نتیجے کو خدا پہ چھوڑوں گا۔ جس طرح کے تاریخ لوگ جس طرح کہتے ہیں اور لکھتے ہیں ادیب اور فصیح کہ امام حسین نے مورچہ ہارا اور جنگ جیت گئے، مورچہ ہارا اور جنگ جیت گئے، مورچہ ہارا۔ اب یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ فرقہ واریت بھی ہوتی ہے ہمارے ملکوں میں، مختلف نظریات ہوتے ہیں، ان نظریات کا پرچار بھی لوگ کرتے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے ہوتا ہے۔ لیکن ایک چیز کو یاد رکھیے، کسی بھی فرقے کا ہو، کسی بھی فرقے کا ہو، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آل محمد اور اصحاب محمد کا احترام کرتا ہے۔ یہ میری بات یاد رکھیے، ہم مجموعی طور پہ کسی فرقے کو گستاخ نہیں کہہ سکتے، مجموعی طور پہ کوئی فرقہ گستاخ نہیں ہوتا۔ جس طرح انسانی فطرت ہے، کسی کی کسی طرح کی، کسی کی کسی طرح کی، کوئی کسی سمجھ کا مالک ہے، کوئی کسی سمجھ بوجھ کا مالک ہے، مجموعی طور پہ وہ فرقہ پیدا ہی نہیں ہو سکا، قیامت تک ہو بھی نہیں سکے گا جو رسول اللہ کی آل اور رسول اللہ کے اصحاب کا دشمن ہو۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ کی محبت، رسول اللہ کا احترام، آپ کے اصحاب کا احترام، آپ کی اولاد کا احترام، یہ اگر کسی فرقے یا کسی جماعت کے اندر بالکل کلیتاً ختم ہو جائے تو امت مسلمہ اس کو مسلمانوں کا فرقہ ہی قرار نہیں دیتی۔ آپ سمجھ گئے؟ تو ضروری ہوا کہ حسین کو قرآن میں دیکھا جائے، ضروری ہوا کہ حسین کو سیرت رسول میں دیکھا جائے، ضروری ہوا کہ حسین کو امر بالمعروف میں دیکھا جائے، ضروری ہوا کہ حسین کو نہی عن المنکر میں دیکھا جائے، ضروری ہوا کہ حسین کو عطا میں دیکھا جائے، ضروری ہوا کہ حسین کو سخاوت میں دیکھا جائے، ضروری ہوا کہ حسین کو شب بیداری میں دیکھا جائے، ضروری ہوا کہ حسین کو صائم النہار کے طور پہ دیکھا جائے، ضروری ہوا کہ حسین کی زبان کو دیکھا جائے کہ کسی نے آج تک اس کو جھوٹا تو قرار نہیں دیا، کوئی زبان پیدا ہو ہی نہیں سکی آج تک جس نے امام حسین کی طرف جھوٹ کی نسبت کی۔ آپ سمجھ گئے اس بات؟ تو کربلا کس چیز کا نام ہے؟ یہ بات صرف واقعہ کرنے کا، بیان کرنے کا نام نہیں ہے۔ جان اگر صرف حسین قربان کرتے تو بھی بڑی چیز تھی، مگر ایک بچہ بھی نہ چھوڑا پیچھے جی، نسب اور کنبے اور قبیلے اور خاندان کی بقیہ پیچھے نسلوں کا بھی خیال نہ کیا، اور آخری حد تک زین العابدین بیمار، جب وہ پہن کے اپنا جنگی ساز و سامان باہر نکلے، باپ نے کہا بیٹا تو بیمار بھی ہے اور تیری بہنوں کو کسی محافظ کی ضرورت بھی ہے، تیری بہنوں کو کسی محافظ کی ضرورت بھی ہے، لہذا جب تک میں ہوں تم نہیں جا سکتے۔
توجہ دیجئے میرے دوست کہ معرکہ کربلا امام حسین کا وہ جو آپ نے حق ادا کیا اور آج تک دنیا واہ حسین کرتی ہے. حسین تو نے جو کردار ادا کیا یہ کوئی اور نہیں کر سکا. اسی کردار کی جھلک ہے اگر آپ قیامت تک دیکھتے رہیں گے. کنبے لٹا دے کوئی تو یہ حسین سے سیکھا ہوگا, قبیلہ لٹا دے کوئی تو یہ حسین سے سیکھا ہوگا, گھر جلوا دے کوئی تو یہ حسین سے سیکھا ہوگا, خیموں میں بہو بیٹیوں کو رکھے کوئی تو یہ حسین سے سیکھا ہوگا. حسین نے ابتدائی تاریخ رقم کی ہے اس عظیم جہاد کی کہ جو دنیا میں نئی زندگی بخشتا چلا جاتا ہے, دنیا میں نیا وقار امت مسلمہ کو دیتا ہے. آج بھی یہ سرزمین پاکستان عطیہ ہے اسی محبت خانوادہ آل رسول کا, اور اللہ کا کرم اور فضل ہے. یہ ہمارا ملک فرقہ واریت بذات خود میں نہیں سمجھتا کہ مذہبی طبقات میں فرقہ واریت ہے. ان کے اندر جب چاہتی ہے دنیا فرقہ واریت پیدا کر دیتی ہے. کچھ ایسے مہرے ہوتے ہیں جو بکتے رہتے ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فرقہ واریت سے بچو تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے ملک کے اندر جو لوگ ہیں وہ چاہے دیوبندی مسلک سے ہوں یا اہل حدیث مسلک سے ہوں یا شیعہ مسلک سے ہوں, ان لوگوں میں بڑے بڑے اہل علم بھی ہیں, اہل وقار بھی ہیں, ملک سے محبت کرنے والے بھی ہیں, اہل سنت میں بھی ایسا ہی ہے, اور بڑے بڑے ذی ہوش اور ذی فہم بھی ہیں. مگر یہ ہر دور میں رہا ہے کہ پیغمبر کا زمانہ ہو تو بھی کچھ لوگوں کو خرید لیا جاتا ہے, نبی کا زمانہ ہو تو کچھ لوگوں کی بولی لگ ہی جاتی ہے. تو بولی لگنے والے چونکہ دولت کے بل بوتے پہ پبلسٹی حاصل کر لیتے ہیں, اور نصیحت کرنے والے, حق کی نصیحت کرنے والے چونکہ مفلس ہوتے ہیں اور مخلص ہوتے ہیں, لہذا مخلصی اور مفلسی ان کو اس سطح تک نہیں لے جاتی جہاں وہ اپنے کردار کا سودا کر سکے. تو سو محرم الحرام کا مہینہ یہ مہینہ ہے قربانی کا. فرقہ واریت سے اجتناب کرو. آپ کا ملک, آپ کا پاکستان, آپ کا وطن, یہ مسجدیں آباد رہنی چاہیے. آپ کچھ مساجد چھوڑ آئے ہیں کہیں پہ جو ابھی ویران پڑی ہوئی ہیں, یہ ملک کے ہزاروں مساجد کی آبادی ہونی چاہیے, آباد رہنی چاہیے. یہ ملک کے یہ ہزاروں گدیاں سلامت رہنی چاہیے. اگر وہ دین مصطفی کے تابع ہیں تو سلامت رہنی چاہیے. مساجد سے فرقہ واریت کا خاتمہ ہونا چاہیے اور زور سے کرنا چاہیے, تمام علماء کو کرنا چاہیے. گدیوں پہ بیٹھے ہوئے فقراء کو اخلاقی تربیت لوگوں کی, عوام کی کرنا چاہیے, اور حکمرانوں کو انصاف کرنا چاہیے. جب حکمران انصاف سے عاری ہو جائیں اور لوٹ مار میں مبتلا ہو جائیں, جب گدیوں پہ بیٹھے ہوئے پیر اور فقراء ریاکاری میں مبتلا ہو جائیں اور لوگوں کی اخلاقی تربیت سے باز آ جائیں, اور منبر پہ بیٹھے ہوئے علماء واعظ و نصیحت کو حرص اور طمع اور لالچ کی بری اور غلیظ تہ کے نیچے رکھ لیں, تو نہ واعظ نصیحت کرتی ہے, نہ دعا اثر کرتی ہے, نہ واعظ اثر کرتا ہے. لہذا ہر طبقہ اپنی ذمہ داری کو پہچانے, نہیں تو بہت برے دن آ جائیں گے جن کو اگر تم بدلنا بھی چاہو گے تو تمہارے بس کا روگ نہیں ہوگا, خدائی انتقام کا شکار ہو جاؤ گے. وما علینا الا